अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, अगर आप अभी या रमज़ान के दिनों में उम्रा पर जा रहे हैं तो आपने जाने से पहले एक काम लाजमी करना है, और वो ये काम है नाजरीन कि आपने रियाजुल जन्ना का परमट पहले ही ले लेना है, वरना फिर बाद में आप रियाजुल जन्ना का परमट अगर अप्लाई करेंगे तो आपको परमट नहीं मिलेगा। तो देखें, अक्सर लोगों को तो पता होगा कि रियाजुल जन्ना है क्या, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्हें नहीं पता कि रियाजुल जन्ना क्या है। तो देखें, रियाजुल जन्ना ज़मीन पर जन्नत का एक टुकड़ा है जो कि मस्जिद नबवी में है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना, कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो घर से मुराद यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक था, जो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, और मिंबर वो जगह है जहाँ पे खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते थे, खुतबा देते थे, और इसके दरमियान की जो जगह है उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के बागों में से एक बाग कहा है। तो उसमें जाना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो वहाँ जाए, वो इबादत करे, सजदे करे, नवाफिल पढ़े, तौबा इस्तिग़फ़ार करे, दुआ मांगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने रियाजुल जन्ना का परमट किस तरह लेना है, उसके लिए कौन सी एप्लीकेशन आपको इस्तेमाल करनी होगी, और उस एप्लीकेशन पे कैसे आपने अकाउंट बनाना है, और कैसे आपने परमट लेना है, और कितने दिन पहले आपने अप्लाई करना है कि आपको परमट मिल जाए। तो इन तमाम मालूमात को सही तौर पर हासिल करने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है और स्किप नहीं करना, वरना इनमें से कोई भी अहम चीज़ आपसे मिस हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूं कि आपने कितने दिन पहले अप्लाई करना है। तो देखें, जिस वक्त आपका उम्रा का वीज़ा आ जाए और आपका ट्रैवल एजेंट आपको आपके रिहाइश के बारे में बता दे कि आपके इतने दिन मक्का में हैं और इतने दिन आपके मदीना में हैं, यानी कि फ़लाँ डेट से लेकर फ़लाँ डेट तक आपके जो अय्याम हैं वो आपने मदीना में गुजारने हैं। जब आपको ये पता चल जाए, आपको कंफर्म हो जाए, तो उस वक्त आपने फ़ौरन रियाजुल जन्ना के परमट के लिए अप्लाई कर देना है। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम मक्का जाएंगे तो वहाँ से जब मदीना जाएंगे तो उस वक्त हम परमट अप्लाई कर देंगे, या जिन दिनों में हम मक्का में होंगे तो उन दिनों में हम रियाजुल जन्ना के परमट के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें परमट मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है नाजरीन। जिन दिनों में रश नहीं होता है वहाँ पर, तो उन दिनों में तो बेशक आप आज की डेट में ही आज का परमट ले लें, लेकिन अब चूँकि रमज़ान मुबारक आने वाला है और रमज़ान में बेइंतहा रश वहाँ पर होता है, और रमज़ान से पहले भी बहुत ज़्यादा रश होता है, तो इसलिए इन दिनों से ही वहाँ पर जो रियाजुल जन्ना की स्लॉट्स हैं वो पहले से ही बुक हो रही हैं। और आज दिन में भी मैं चेक कर रहा था, यानी कि आज अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज ये 9 जनवरी है, और आज दिन में मैं चेक कर रहा था तो 21 जनवरी तक के जो तमाम स्लॉट्स हैं वो बुक हैं। तो अब जो लोग इस वक्त मदीना गए होंगे, या इस वक्त जो लोग मक्का में हैं और उनके पास सिर्फ 8 दिन होंगे या 10 दिन होंगे मदीना में, तो अगर वो आज मदीना जाते हैं 9 तारीख को, तो 18 या 19 जनवरी को उनके 10 अयाम पूरे हो जाएंगे, तो उन्हें तो मौका ही नहीं मिलेगा कि वो रियाजुल जन्ना में चले जाएं। और ऐसे ही मेरे एक अजीज़ पिछले साल उम्रा करने के लिए गए थे, मैंने उनसे कहा था कि आप यहीं से रियाजुल जन्ना का परमट ले लें, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं वहाँ जाकर ले लूँगा। तो उसके साथ हुआ ये कि जिस वक्त वो वहाँ पर गया तो उसे स्लॉट्स ही नहीं मिली, वो परमट ही नहीं हासिल कर सका, क्योंकि उन दिनों की जिन दिनों में उसने मदीना में ठहरना था उन तमाम दिनों की स्लॉट्स जो थी वो पहले से ही बुक थी। तो इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी है, वरना आप भी फिर रियाजुल जन्ना में नहीं जा सकेंगे। तो अब मैं नाज़रीन आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐप है कि जिसके थ्रू आपने रियाजुल जन्ना का परमट लेना है। और नाज़रीन देखें, जिस एप्लीकेशन के ज़रिए आपने रियाजुल जन्ना का परमट हासिल करना है उस एप्लीकेशन का नाम है नुसुक ऐप। तो आपने अपने मोबाइल की प्ले स्टोर में जाके नुसुक लिखना है, और अगर आपका आईफोन है तो आपने एप्पल स्टोर में नुसुक ऐप लिखें, तो वहाँ पर जो सिर्फ नुसुक जिस ऐप पे लिखा हुआ होगा तो वो आपने इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल में। तो उसको इंस्टॉल करने के बाद आपने ओपन करना है। आगे मैं आपको अकाउंट बनाने का तरीका बताता हूँ। तो नाज़रीन, आपने नुसुक ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखें, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है सबसे नीचे वाले पे, और अब फिर दोबारा यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आए हैं, तो इस जगह पे भी आपने इंटरनेशनल विजिटर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे मुल्क से आ रहे हैं उम्रा करने के लिए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी दुनिया के मुल्क से आप आ रहे हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ में ना आता हो, तो आपने फिर इंटरनेशनल विजिटर पे क्लिक करना है। तो अब देखें, यहाँ पर वो आपसे 2 चीज़ें पूछ रहा है, सेलेक्ट नेशनलिटी, तो इस जगह पे आपने अपना कंट्री जो भी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं पाकिस्तान से हूँ तो इसलिए मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगा।
تو یہاں پہ میں نے پاکستان کو سلیکٹ کیا. نیچے وہ پوچھ رہا ہے آپ سے آئی ڈی اور پاسپورٹ نمبر. تو دیکھیں یہاں پہ آپ نے آئی ڈی انٹر نہیں کرنی ہے بلکہ آپ نے پاسپورٹ نمبر انٹر کرنا ہے، کیونکہ آئی ڈی انٹر کرنے سے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ تو بن جائے گا لیکن آپ کو ریاض الجنہ کا پرمٹ نہیں ملے گا. تو اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ آپ نے پاسپورٹ نمبر ہی انٹر کرنا ہے. تو میں یہاں پہ کوئی بھی ڈمی پاسپورٹ نمبر انٹر کر دیتا ہوں. تو پاسپورٹ نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. اب یہاں پہ بھی وہ آپ سے ویزا نمبر اور بارڈر نمبر پوچھ رہا ہے، تو آپ نے ویزا نمبر یہاں پہ انٹر کرنا ہے، جو بھی آپ کا ویزا آپ کو ایشو ہوا ہوگا عمرہ کے لیے. تو اس کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے، سکپ نہیں کرنا ہے اس آپشن کو. اگر اس کو بھی سکپ کیا تب بھی آپ کو پھر ریاض الجنہ کا پرمٹ نہیں ملے گا. تو اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے سلیکٹ ڈیٹ آف برتھ. تو میں یہاں پہ کوئی بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں، لیکن آپ کی جو بھی ڈیٹ آف برتھ ہوگی آپ نے اسی کو یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے آگے کنٹینیو کر دینا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے آپ سے ڈو یو ریکوائر اسپیشل اسسٹنس. تو اگر آپ کو ویل چیئر کی ضرورت ہے تب آپ اس کو یس کریں، ادروائز آپ اس کو نو کر دیں یا اوپر سے اسکپ کر دیں. اب یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورڈ انٹر کرنا ہے. پاسورڈ جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ایک کیپٹل ورڈ اس میں ہو، ایک سمال ہو، اور کاؤنٹنگ کے کوئی جیسے 1 2 3 اوپر جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے کی بورڈ میں وہ والی آپ نے کچھ نہ کچھ انٹر کرنی ہے، اور اسپیشل کیریکٹر بھی اس میں انٹر کرنا ہے. ابھی میں آپ کے سامنے انٹر کرنے کا طریقہ کار بتاتا ہوں. یہ میں نے کیپٹل ورڈ سلیکٹ کیا، جیسے میرا نام یاسر ہے تو میں نے وائی اور باقی SAIR یہ میں نے سمال لکھ دیے، اور کچھ کاؤنٹنگ 1 2 3 میں سے میں نے کچھ لکھ دیا 1 2 3 4، اور ایک اسپیشل کیریکٹر بھی اس میں ڈالنا ہے، جیسے یہ @ ہے، ہیش ہے، اسٹار، ڈالر، ان میں سے کوئی بھی ایک ڈال دیں آپ. اور کم از کم 8 جو الفاظ ہیں وہ آپ نے اس میں لکھنے لازمی ہیں. تو یہ تمام چیزوں پہ ٹک لگ گیا ہے. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ دس سروس از فار مسلمس. تو اس پہ میں نے ٹک کر دیا. آئی ہیو ریڈ اینڈ ایکسیپٹیڈ دی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. تو اس پہ میں نے ٹک کر دیا اور آپ کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر دیں. تو اس جگہ پہ آ کے آپ نے اپنا جو ملک کا موبائل نمبر ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے. آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہاں پہ سعودی کوڈ آیا ہوا ہے. تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو تمام ممالک کے نیچے لسٹ اوپن ہوگی. تو آپ نے یہاں پہ اپنا ملک جو بھی ہوگا آپ کا، آپ نے اس کا کنٹری کوڈ سلیکٹ کر لینا ہے. تو جیسے میں یہاں پہ پاکستان لکھتا ہوں، پاکستان کا کنٹری کوڈ آ گیا. یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر انٹر کر دینا ہے جو بھی ہو. تو میں یہاں پہ ایک ڈمی موبائل نمبر انٹر کر دیتا ہوں. اس کو آگے میں نے کنٹینیو کیا. تو یہاں پہ آپ نے اپنی اوریجنل جی میل آئی ڈی انٹر کرنی ہے جو بھی آپ کی موبائل میں لگی ہوئی ہے، یعنی کہ موبائل میں وہ آپ کے پاس اوپن ہونی چاہیے. کیونکہ ناظرین اس جی میل آئی ڈی پہ یا جو بھی آپ کی میل ہے اس پہ آپ کو ای میل آئے گی اور اس میں OTP ہوگا، اور اگلے مرحلے میں آپ نے وہ OTP اس جگہ پہ آپ نے فل کرنا ہے. تو یہاں پہ میں کوئی بھی جی میل آئی ڈی لکھ دیتا ہوں. اس کو میں نے کنٹینیو کیا. تو یہ دیکھیں OTP ویریفیکیشن. تو آٹو فل کا آپشن بھی آ جاتا ہے بعض موبائل میں، اور جن میں نہیں آتا ہے تو آپ کے پاس جو ای میل آئے گی آپ نے اس سے OTP لے کر یہاں پہ انٹر کرنا ہے. اور جیسے ہی آپ یہاں پہ کوئی بھی اپنا OTP ہوگا، تو میرے پاس تو یہ ایرر آ گیا کیونکہ میں نے جی میل آئی ڈی جو تھی اپنی وہ اوریجنل نہیں ڈالی تھی. تو آپ جب اپنی اوریجنل جی میل آئی ڈی ڈالیں گے تو آپ کے پاس جو OTP آئے گا تو اس کو آپ نے اس جگہ پہ انٹر کرنا ہے. اور انٹر کرنے کے بعد جب آپ اس کو کنٹینیو کریں گے تو آپ کا نسک ایپ پہ اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا. تو ناظرین دیکھیں یہ تو تھا طریقہ کار اکاؤنٹ بنانے کا، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ریاض الجنہ کا پرمٹ کس طرح سے لینا ہے اکاؤنٹ بنانے کے بعد. دیکھیں جس وقت آپ نسک ایپ کو اوپن کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کی سکرین سامنے آئے گی موبائل پہ. تو دیکھیں یہاں پہ گرین جو باکس ہے اس میں لکھا ہوا ہے نوبل رودا، یعنی کہ بک پرمٹ. تو آپ نے اس گرین والے باکس پہ کلک کرنا ہے. تو یہاں پہ آ گیا رودا وزٹ فار مین. جن لوگوں کی آئی ڈی مرد حضرات کی ہوگی وہ ان کو یہاں پر رودا وزٹ فار مین شو ہوگا، اور جو لیڈیز ہوں گی ان کو یہاں پر وومن شو ہوگا. تو اس جگہ پہ آپ نے کلک کرنا ہے. تو یہاں پہ اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ چوز یور وزٹ ڈیٹ، یعنی جس ڈیٹ کو آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں فار ایگزامپل آپ جا رہے ہیں مدینہ میں 24 جنوری سے لے کر 4 فروری تک آپ نے مدینہ میں ٹھہرنا ہے، اور آج 9 تاریخ ہے جب میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں. اتنے دن پہلے یعنی کہ اس کو بک کر رہا ہوں. تو دیکھتا ہوں کہ میں اب کون کون سی ڈیٹ اس میں اویلیبل ہیں. تو یہ دیکھیں ناظرین
میرے پاس اب یہ اوپن ہو چکا ہے۔ 20 جنوری تک اس میں کوئی سلاٹ خالی نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ مدینہ پہنچ کر کوئی بھی پرمٹ اپنا بک کریں گے تو آپ کو ریاض الجنہ کا پرمٹ نہیں ملے گا، کیونکہ اگر فرض کریں آج آپ مدینہ میں ہوتے اور آپ نے 9 تاریخ سے 19 تاریخ تک یا 20 تاریخ تک، کیونکہ زیادہ سے زیادہ 10 دن یا 8 دن ہی آپ لوگ ٹھہرتے ہیں مدینہ میں، تو اگر اس دوران آپ پرمٹ بک کرتے تو آپ کو سلاٹ نہیں ملتی، اور جیسے جیسے رمضان کے قریب رش زیادہ ہوتا جائے گا یہ سلاٹس جو ہیں وہ بک ہوتی جائیں گی مزید اگلے ڈیز تک، اور ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ 15 20 دن کی ایڈوانس میں بک ہو جاتی ہیں۔ تو اب میں یہاں سے فار ایگزامپل میں نے 24 تاریخ کو جانا تھا مدینہ، تو دیکھیں 24 تاریخ کی ڈیٹ آپ نے بک نہیں کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مکہ سے جس وقت مدینہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ لیٹ پہنچیں مدینہ میں، یا سفر میں آپ کو دیر لگ سکتی ہے، یہ کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے، سفر کی تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، تو آپ 24 یا 25 تاریخ یعنی کہ 1 یا 2 دن بعد کی جو ڈیٹ ہے وہ آپ لیں، یا جو بھی آپ مناسب سمجھیں، لیکن جس دن آپ نے مدینہ پہنچنا ہے اس دن کی آپ ڈیٹ نہ لینا۔ تو اب میں یہاں پر لیتا ہوں 26 جنوری کی، 26 پہ میں نے یہاں پہ کلک کیا، کنٹینیو کیا۔ میرے پاس ایک تو نیٹ بھی بہت سلو ہے۔ اب یہ دیکھیں میرے پاس بفار فجر یعنی کہ فجر سے پہلے کی جو ٹائم ہے وہ شو ہو رہے ہیں، اور یعنی کہ تہجد کے جو ٹائم ہے وہ، تو اس کے نیچے جب میں تھوڑا آیا ہوں تو فجر کے بعد لیڈیز کا ٹائم ہے، اس لیے فجر کے فوراً بعد کے ٹائمز یہاں پر میرے پاس شو نہیں ہو رہے، تو لیکن میرے پاس جو ہو رہے ہیں وہ دن 11:20 سے لے کر 12:20 تک کے جو ٹائم ہے وہ شو ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ظہر کے بعد کے ٹائم میرے پاس شو ہو رہے ہیں، اور عصر کے بعد ٹائم میرے پاس شو ہو رہے ہیں، اور جو لیڈیز ہوں گی ان کے پاس مغرب کے بعد کے اور عشاء کے بعد کے ٹائم شو ہو رہے ہوں گے، اور فجر کے بعد کے ٹائم شو ہوں گے۔ تو فار ایگزامپل میں یہاں پر تہجد کا جو ٹائم ہے وہ سلیکٹ کرتا ہوں اپنے لیے کہ میں وہاں جا کر تہجد کی نماز بھی ادا کروں، اور ذکر و اذکار جو بھی میں نے کرنا ہوگا میں وہاں پہ کروں۔ تو میں 4:20 جو ہے اس کو یہاں پہ سلیکٹ کرتا ہوں، اس کو میں نے سلیکٹ کیا، آگے میں نے اس کو کنٹینیو کیا۔ تو دیکھیں جب آپ وہاں سے اس کو کنٹینیو کریں گے تو یہ آپ اس ڈیٹیل کو ساری کو چیک کر لیں کہ وزٹ ڈیٹ منڈے 26 جنوری اور وزٹ ٹائم 4:20، اور یہ صبح مارننگ کا ٹائم ہے یعنی کہ تہجد کا ٹائم ہے۔ اس کو پھر دوبارہ کنفرم اینڈ کنٹینیو پہ میں نے کلک کیا، تو ان میں سے کوئی بھی آپ کر دیں، اس کو میں فی الحال سکپ کرتا ہوں۔ لیٹر یور بکنگ ڈیٹیلز، اس پہ میں نے کلک کیا، تو یہ دیکھیں یہ میری بکنگ اب ہو چکی ہے 26 جنوری صبح فجر کے سے پہلے کا جو ٹائم ہے یعنی کہ تہجد کا جو ٹائم ہے 4:20 اس پہ میری بکنگ ہو چکی ہے۔ اور دیکھیں ناظرین یہ جو سکرین آپ کے سامنے ہے، جو باکس آپ کو ابھی خالی نظر آ رہا ہے، تو یہ جو باکس ہے اس میں آپ کو QR کوڈ موصول ہوگا، اور وہ ہوگا تقریباً جس دن آپ کی جو ڈیٹ ہوگی اس سے کچھ گھنٹے پہلے، اور جیسے ہی وہ QR کوڈ آپ کے پاس آئے تو آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لے کے رکھ لینا ہے، کیونکہ جس وقت آپ ریاض الجنہ میں جانے لگیں گے تو اس سے پہلے جو وہاں پر سیکورٹی والے کھڑے ہوتے ہیں وہ اس کو سکین کرتے ہیں، اور وہی آپ کی اٹینڈنس لگتی ہے، اور جب وہ اٹینڈنس آپ کی لگے گی QR کوڈ پہ آپ کا نام آئے گا تب وہ آپ کو آگے جانے دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اس کا اسکرین شاٹ اپنے پاس نہ رکھا اور اللہ نہ کرے کہ اس وقت آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہوتا ہے یا آپ کا جو نیٹ کا پیکج ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، تو اس لیے اسکرین شاٹ جب آپ کے پاس ہوگا تو آپ وہ اسکرین شاٹ ہی ان کو دکھا دیں، وہ اس کو سکین کر لیں گے اور آپ کو اندر جانے دیں گے۔ اور اگر آپ دیکھیں اس کو کینسل کرنا چاہتے ہیں، کسی اور دن کی لینا چاہتے ہیں، آپ اپنی اپوائنٹمنٹ یا پرمٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہاں سے کینسل بھی کر سکتے ہیں اس ریڈ لائن سے، لیکن میں اس کو کینسل نہیں کر رہا، میں مزید اس کا آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں۔ آپ نے یہاں سے آنا ہے بیک، اور یہ دیکھیں اب میرے پاس یہ میری بکنگ جو ہے وہ شو ہو رہی ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے کنفرمیشن آف اٹینڈنس از اویلیبل 48 hours before your visit، یعنی کہ 48 گھنٹے پہلے یہ جو لائن ہے یہاں پر کنفرم اٹینڈنس، نیچے اوپر والے گرین باکس میں نیچے جو لائن ہے یہ کنفرم اٹینڈنس یہ ابھی شو نہیں ہو رہی، یہ آپ کے ڈیٹ اور ٹائم سے 48 گھنٹے پہلے شو ہوگی، اور اس پہ آپ نے اٹینڈنس لگانی ہے، یعنی کہ اس پہ کلک کرنا ہے۔ جب آپ اس کو کنفرم کر دیں گے تو پھر آپ کی جو یہ بکنگ ہے یعنی پرمٹ جو آپ نے بک کیا ہے یہ بالکل کنفرم ہو جائے گا۔ اور دیکھیں اس جگہ پہ اٹینڈنس ٹائم جو ہے وہ 3:50 لکھا ہوا ہے، یعنی کہ آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے۔ روضہ رسول کے باہر جس جگہ پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں ریاض الجنہ میں جانے والوں کی، تو وہاں پہ سیکورٹی والے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سکین کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے پاس QR کوڈ آئے گا۔ تو دیکھیں اس جگہ پہ لکھا ہوا ہے 3:50،
यानी कि आधा घंटा पहले आपने पहुंचना है। लेकिन याद रखिए कि आप वहां पे पहुंचने की कोशिश करें तकरीबन 1 घंटा पहले, क्योंकि रमज़ान शरीफ में भी बहुत ज़्यादा रश होता है और रमज़ान से पहले जो अय्याम हैं इनमें भी काफ़ी रश वहाँ पे होगा। तो ऐसा ना हो कि भीड़ में आप वहाँ फंस जाएं और उस जगह तक ना पहुँच सकें और आपका जो टाइम है वो गुजर जाए। क्योंकि ये देखें कि ये 1 साल में सिर्फ एक दफ़ा आपको परमिट मिलेगा, जो आपका परमिट कंफर्म होता है। बाकी रिस्क पे है, तो रिस्क पे जो होते हैं वो तो आप डेली भी जा सकते हैं। उसका फिर मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसका क्या तरीक़ाकार है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप 1 घंटा पहले वहाँ पर पहुँच जाएँ। तो नाज़रीन, ये तो था अकाउंट बनाने का तरीका और नुसुक ऐप के ज़रिए अपना रियाजुल जन्ना का परमिट बुक करने का तरीका। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दूसरे साथियों के साथ भी लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और बर वक्त अपना रियाजुल जन्ना का परमिट बुक कर सकें, ताकि वो भी आसानी से रियाजुल जन्ना में जा सकें और वहाँ पर अपनी इबादत कर सकें। और नाज़रीन, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।